السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پچھلے درس میں ہم نے اس کے بارے میں کچھ گفتگو کی تھی۔ آج انشاءاللہ تفصیل سے اس پر گفتگو کر لیں گے۔ تو درس شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن دبائیں اور ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ سب طلباء اس اہم اور باریک ابحاث سے مستفید ہو سکے۔ تو آتے ہیں درس کی طرف۔ کل ہم نے معرب، مبنی اور مبنی کی اقسام بیان کر چکے ہیں۔ معرب کی پہلی دو قسمیں ہیں، اسم کی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ معرب وہ ہے جس کا آخر اختلاف عامل سے مختلف ہو جائے یعنی بدلے، اور مبنی وہ ہے جس کا آخر جو ہے وہ اختلاف عوامل سے نہ بدلے، اس کو مبنی کہتے ہیں۔ تو پھر معرب کی دو قسمیں ہیں، اسم متمکن مع ترکیب اور فعل مضارع۔ اسم متمکن اصل اسما میں جو ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، اصل اسما میں وہ اعراب ہے اور افعال اور حروف میں اصل وہ بنا ہے، یعنی اسما میں اصل اعراب ہے اور افعال اور حروف میں اصل جو ہے وہ بنا ہے۔ اسما میں اصل اس لیے اعراب ہے کہ اسم ایک تو وہ اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے، یعنی وہ اپنے معنی میں دلالت کرنے میں مستقل ہے، اور دوسری بات کہ اسم وہ معنی مختلفہ کی جگہ واقع ہوتا ہے، جیسے مثلا فاعلیت، مفعولیت، مجروریت وغیرہ میں، تو یہاں سب اسماء مستعمل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جب اس کا آخر ہم مختلف نہ کریں تو پھر وہ تو ایک ہی حالت پر رہے گا، تو پھر اس سے معنی مختلفہ جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے اسم متمکن جو ہے اصل اسماء میں اعراب ہے۔ معرب کی دو قسمیں ہیں، اسم متمکن اور فعل مضارع۔ ایک بات یاد رکھیں، اسم متمکن جب ترکیب میں واقع ہو عامل کے ساتھ، یعنی جب کوئی اسم مرکب ہو لیکن عامل کے ساتھ نہ ہو، بغیر عامل کے مرکب آئے ہو، تو وہ اس میں متمکن یعنی معرب میں داخل نہیں ہے، وہ مبنی میں چلے جائے گا۔ جیسے مثلا غلام زیدین، غلام زیدین، یہ اسم جو ہے وہ یہ اسم متمکن ہے، مرکب ہے، زیدین کے ساتھ ہے، مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، لیکن یہ عامل کے ساتھ مرکب نہیں ہے۔ ترکیب اسم متمکن مع ترکیب میں شرط یہ ہے کہ یہ ترکیب عامل کے ساتھ ہو، تب وہ معرب بنے گا، اس پر اعراب آ سکتا ہے، مختلف اعراب۔ اگر وہ صرف مرکب ہو بغیر عامل کے تو پھر وہ معرب نہیں رہے گا بلکہ مبنی میں چلا جائے گا۔ اب اگر اس کو ہم کہیں مثلا غلام زید قائم، قائم، تو یہاں عامل کے ساتھ، اس میں عامل جو ہے ابتدا ہے، یا یہاں اس کے شروع میں ہم جاء لگا دیں گے، جاء غلام زید، تو عامل کے ساتھ مرکب ہوئے، تو لہٰذا یہ جو ہے یہ اپنے معرب بنے گا اور اس میں متمکن ہے اور اس پر مختلف اعراب آ سکتے ہیں۔ پھر اس میں متمکن کی 16 اقسام ہے، انشاءاللہ اگلے دروس میں ہم اس پر تفصیل سے گفتگو شروع کر لیں گے کہ اس میں اعراب کون سے ہے، اصلی کون سے ہے، اور حروفی یا اسی طرح اعراب اصلی اور اعراب نائبی، اب سب انشاءاللہ تفصیل سے بیان کر لیں گے۔ پھر معرب کی دوسری قسم جو ہے وہ فعل مضارع ہے۔ فعل مضارع ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ افعال میں اصل جو ہے وہ بنا ہے اور اسماء میں اصل اعراب ہے۔ یہ فعل مضارع یہ اس لیے معرب ہے کہ یہ ایک تو اس میں فاعل کے ساتھ مشابہت ہے، یعنی حرکات اور سکنات میں، جس طرح اس میں فاعل مثلا یضرب اور ضارب، یضرب اور ضارب حرکات اور سکنات دونوں میں فعل مضارع کا اس میں فاعل کے ساتھ مشابہت ہے۔ دوسری مشابہت جو ہے وہ اس میں اسم کے ساتھ ہے، یعنی جس طرح اسم مختلف معنی کے لیے آ سکتا ہے، اس پر اعراب بدل سکتا ہے، اسی طرح فعل مضارع جو ہے وہ بھی مختلف معنی کے لیے مستعمل ہو سکتا ہے۔ مثلا اب اگر اس کو لا تجلس، لا تجلس اور اجلس اور تجلسو اور لن تجلس اور لم تجلس، تجلس، لا تجلس، اجلس، خیر یہ دونوں جو ہے یہ امر اور نہیں ہے۔ لن تجلس، تجلسو، لم تجلس وغیرہ، نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ کے علاوہ، تو یہاں جو ہے اس کا اعراب مختلف ہوا ہے۔ جس طرح اس کا اعراب مختلف ہوا ہے اسی طرح اس کا معنی بھی مختلف ہوں گے۔ تو اس مشابہت کی وجہ سے اسم کے ساتھ
تو وہ معرب میں آ گیا. لیکن فعل مضارع میں جب اس کے ساتھ فعل مضارع تب معرب بن سکتا ہے جب اس کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ مباشرتاً نہ آ جائے. جب اس کے ساتھ مباشرتاً آ جائے نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ تب یہ معرب نہیں بن سکتا بلکہ مبنی میں چلا جائے گا. مباشرتاً کا مطلب یہ جیسے مثلا یضربو ہے نا، اب اگر اس کے ساتھ ہم نون تاکید ثقیلہ لگا دیں یضربن یضربن، اسی طرح تضربن اضربن نضربن وغیرہ، یہ جو مفرد کے جو صیغے ہیں یعنی یہ مباشرت ہے، اتصال ہے فعل مضارع سے، فعل مضارع کے ساتھ متصل جو ہے وہ نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ آیا ہے. مثلا اب نون اعرابی کے جو صیغے ہے مثلا یضربان یضربان اور یضربون یضربون یضربان، اب اگر اس کے ساتھ ہم نون تاکید ثقیلہ لگا دیں یضربانی نن اور یضربونن یضربونن، تین نونات جمع ہو گئے، ایک کو حذف کیا. نون اعرابی اس میں اختلاف ہے کہ یہاں نون اعرابی محذوف ہے یا نون تاکید ثقیلہ میں سے ایک محذوف ہے، لہٰذا جمہور کا قول ہے کہ یہاں نون اعرابی جو ہے وہ محذوف ہے، نون اعرابی کو حذف کیا. یہاں یضربان بن گیا، تثنیہ کے صیغے میں یضربان بن گیا. تو اب یہ جو ہے اگرچہ اس کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ آیا ہے لیکن یہ مبنی نہیں ہے بلکہ معرب ہے، کیونکہ مبنی کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ نون تاکید ثقیلہ فعل مضارع کے ساتھ مباشرتاً آیا ہو، متصل آیا ہو، لیکن یہاں متصل نہیں ہے بلکہ یہاں نون محذوف ہے، نون اعرابی. اسی طرح یضربون میں نون کو حذف کیا یضربون بن گیا، تو یہ واو جو ہے التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف ہوا، یضربن بن گیا یضربن یضربن. یہاں یہ جو ضمہ ہے نا یہ اس پر دال ہے کہ یہاں وہ جو ہے وہ محذوف ہے. تو اس جب نون اعرابی حذف ہوا اور واو جماعہ حذف ہوا تو اس کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ آیا. اب یہ جو صیغہ ہے یضربون جمع کا تو یہ اس حالت میں بھی معرب ہے، کیونکہ نون تاکید ثقیلہ میں شرط یہ ہے کہ وہ مباشرتاً اور متصل ہو، تو یہاں متصل نہیں ہے کیونکہ یہاں واو جماعہ اور نون اعرابی جو ہے وہ دونوں محذوف ہے، تو لہٰذا یہ معرب ہے. اور باقی جو مفرد کی جو صیغے ہے بالفاظ دیگر، مفرد کے جو صیغے ہے اگر اس کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ آ جائے تو وہ مبنی رہیں گے، اور باقی کے ساتھ اگرچہ آ جائے وہ تب بھی معرب ہوں گے. اور اسی طرح اس کے ساتھ نون نسوہ یضربن اور تضربن، یضربن اور تضربن، یہ دو صیغے جو ہے یہ معرب مبنی ہے. ان دونوں کے علاوہ جو 12 صیغے بچتے ہیں رہتے ہیں وہ سارے کے سارے معرب ہیں. اب فعل مضارع مبنی کی دو حیثیتیں ہیں، اگر اس کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ آ جائے تو وہ مبنی بر فتحہ رہیں گے، اور اگر اس کے ساتھ نون نسوہ یعنی جمع مؤنث کا جو نون ہے وہ آ جائے تو پھر یہ فعل مضارع جو ہے مبنی بر سکون رہیں گے. یضربن تضربن، یہاں سکون آئے گا، تو اس حالت میں یہ مبنی بر سکون ہوں گے، اور نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ کی حالت میں وہ مبنی بر فتحہ رہیں گے. یضربن یضربن یضربان یضربون تضربن، تو اس حالت میں مبنی بر فتحہ اور نون جمع کے ساتھ مبنی بر سکون رہے گا. یہ فعل مضارع. ہاں یہ کیوں مبنی ہے؟ فعل مضارع کے ساتھ جب نون نسوہ آ جائے یا نون تاکید ثقیلہ آ جائے تو یہ کیوں مبنی ہو جائے گا؟ یہ اس لیے کہ یہ نون تاکید ثقیلہ وغیرہ جو ہے یہ فعل کے ساتھ خاص ہے. جب یہ فعل مضارع کے ساتھ متصل ہو جائے تو وہ دوبارہ اصل اپنی حالت کی طرف لوٹ آتے ہیں، تو اس لیے یہ مبنی ہے. یہ جو اس کے اندر اعراب ہے وہ عارضی ہے اور بنا جو ہے اصلی ہے، تو وہ اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹ آتے ہیں، تو اس لیے فعل مضارع ان حالتوں میں مبنی ہے. اور اس کا جو اعراب ہے وہ عارضی ہے، اس میں متمکن کے ساتھ یا فعل اسم فاعل کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے ہے، تو یہ اس لیے مبنی ہے. اس کے بعد ہے مبنی کی اقسام ہے مبنی الاصل اور مبنی غیر اصل، مبنی بالطبع جس کو کہا جاتا ہے. مبنی اصل یعنی اصل وضع کے اعتبار سے جو مبنی ہو، یعنی مبنی کے لیے وضع کیا ہو، وہ ہے 4: ماضی ہے، امر ہے، جملہ من حیث الجملہ عند بعض کے نزدیک، اور تمام کے تمام حروف. ماضی یہ مبنی ہے، اس کی بنا کی 3 حالتیں ہیں. ماضی کی بنا کی 3 حالتیں ہیں. مبنی علی الفتح جب اس کے آخر میں کوئی چیز نہ آیا ہو، تھا ضمیر، نون ضمیر وغیرہ، جیسے ضرب، نصر، فتح وغیرہ، یہ مبنی بر فتح رہے گا ہمیشہ. یا تھا ساکنہ آخر میں آ جائے جیسے قالت، ضربت، نصرت، فتحت، تو ان دونوں حالتوں میں یہ ہمیشہ مبنی بر فتح رہے گا. دوسری حالت مبنی علی السکون، جب اس کے آخر میں تھا فاعل، نون فاعل یا نا فاعل آ جائے،
या नून निस्वा उसके साथ आ जाए तो वो फिर क्या रहेगा, मबनी बर सुकून। ज़रबता, ज़रबतु, ज़रबती, ज़रबना, तो इन सारे हालतों में ये मबनी बर सुकून रहेगा। और तीसरे हालत ये है कि ये मबनी बर ज़म हो जब उसके साथ ज़मीर वाव जमा का आ जाए, जैसे ज़रबू, ज़रबू, नसरू, फ़तहू, ये इन सारे हालतों में ये मबनी बर ज़म्मा रहेगा। अब इसमें देखें कि यहाँ इसके साथ जो ज़रब ज़रबा है, ज़रबू है, ज़रबत ज़रबता, फ़ेल अपनी हालत पर ही है रहेगा, यानी फ़ेल में तस्निया और जमा नहीं आ सकता। ये जो ज़रबू ये फ़ेल की असली हालत है। ये जो जमा और तस्निया इसके अंदर आता है वो ज़मीर है, वो इसम है। फ़ेल के अंदर कभी भी जमा और तस्निया नहीं आ सकता, बल्कि जब वो जमा होते हैं, ज़रब ज़रबा तस्निया है, ज़रबू जमा है, तो ये फ़ेल जमा नहीं होता, बल्कि इसके अंदर ये जो ज़मीर है, ये ज़मीर इसम है, ये इसलिए जमा आएगा, बल्कि फ़ेल अपनी असली हालत पर ही रहेगा। ज़रबा फ़ेल है, अपनी असली हालत पर है, लेकिन ज़रबा वही फ़ेल है, लेकिन उसके साथ अलिफ तस्निया, ज़रबू वाव जमा, नसरू, ज़रबती था जो है ये ज़मीर है, ज़रबतु ज़मीर है, ना ये ज़मीर है, ये अस्मा है, लेकिन ज़रब हर सूरत में ज़रब अपनी हालत पर ही रहेगा, इसमें तस्निया और जमा नहीं आ सकता। इसके बाद है अमर। अमर की बिना जो है वो 4 किस्म पर है। मबनी बर सुकून जब इसके आखिर में कोई चीज़ मुत्तसिल ना हो, जैसे इअमल, इज़रिब, इजलिस, उदरुस, उनसुर वगैरह, ये मबनी बर सुकून रहेगा जब उसके आखिर में कोई चीज़ ना हो। दूसरी हालत यह है मबनी अलल फतह, जब उसके आखिर में नून ताकीद सकीला व खफीफा आ जाए, इज़रिबन, इज़रिबिन, इज़रिबुन, इज़रिबन, नून ताकीद मबनी अलल फतह जब उसके आखिर में नून ताकीद सकीला या खफीफा आ जाए, इज़रिबन, इज़रिबन वगैरह। मबनी अला हज़्फ़ हर्फ़ इल्ला, यानी हर्फ़ इल्लत के महज़ूफ़ होने पर यह मबनी रहेगा जब फ़ेल अमर का आखिर मुअतल में से आ जाए, जैसे फ़क़्ज़ि मा अंत क़ाज़, इक़्ज़िया, इक़्ज़ी दे, यहाँ या है, और इसी तरह वदउ, या असल में वदउ, तो ये यहाँ जो है ये या और वो महज़ूफ़ है, हज़्फ़ इल्लत पर जो है ये मबनी हुआ है। और चौथी मबनी अला हज़्फ़ नून, जब इसके आखिर में अलिफ़ तस्निया आ जाए, जैसे इज़रिबा, उनसुरा, इजलिसा, ये नून तस्निया के हज़्फ़ होने पर मबनी हुआ है। तो ये फ़ेल अमर के 4 हालतें थी बिना की। इसके बाद जुमला मिन हैसुल जुमला तो मबनी है, और हरूफ वो सब के सब मबनी है। इसमें जज़म के अलावा बाकी जो मबनी बर फ़तहा, कसरा, ज़म्मा सब हरूफ में आ सकते हैं। मबनी बित्तबा जो है वो 3 किस्म पर है। इसमें गैर मुतमकिन के तमाम मबनी है। इसमें मुतमकिन जब तरकीब में वाक़ न हो, हमें जब तरकीब में वाक़ न हो या आमिल के साथ मुरकब न हो, तरकीब में वाक़ हो लेकिन आमिल के साथ मुरकब न हो, वो भी इसमें मबनी बित्तबा में आ जाएगा। और नून जमा और नून ताकीद से खिलाफ फ़ेल मुज़ारे के साथ जब मुत्तसिल हो जाए या नून जमा मोनस, तो वो भी मबनी बित्तबा में आ जाएगा। इससे आपको पता चला होगा कि मुअरब और मबनी की पहचान कैसे हम करेंगे। बहुत आसान है। देखो, मुअरब बाएतिबार अक़साम जो है वो कलील है, यानी 2 किस्में हैं सिर्फ, और मबनी बाएतिबार अक़साम बहुत कसीर है, ज़्यादा है। मुअरब बाएतिबार इस्तेमाल वो कसीर है, लेकिन मबनी जो है वो बाएतिबार इस्तेमाल कलील है मुअरब से। तो मुअरब को पहचान ले, मबनी खुद बखुद समझ में आ जाएगी, क्योंकि कलाम अरब जो है वो इन 2 किस्मों से खाली नहीं होगा, या मुअरब या मबनी, या मुअरब या मबनी, क्योंकि कलमे की जो अक़साम है इसम फ़ेल हर्फ, इसम फ़ेल हर्फ वो इन तमाम में मौजूद है। इसम मुतमकिन, अस्मा फिर बाज़ मबनी है और बाज़ मुअरब है। मबनी अस्मा इसमें गैर मुतमकिन में आ गया, और बाज़ जो मुअरब है वो इसमें मुतमकिन में आ गया। फ़ेल की 3 किस्में हैं, फ़ेल मुदारे, फ़ेल अमर और फ़ेल मादी। फ़ेल मुदारे मुअरब में आ गया जब उसके साथ नून ताकीद सकीला व खफीफा न हो, और बाकी जो है वो मबनी बित्तबा में आ गए। फ़ेल मादी अब मबनी असल में आ गए, फ़ेल अमर मबनी में आ गए। हरूफ वो तमाम के तमाम हरूफ जो है वो मबनी है, और फिर मुफ़रदात के अलावा जुमला रह गया, वो जुमला मिन हैसुल जुमला भी मबनी है। तो लिहाजा पहचान आसान है। मुअरब को पहचान लें, अगर कोई इसम मुतमकिन हो, तरकीब में आया हो, आमिल के साथ आया हो, तो वो मुअरब, और फ़ेल मुदारे जब नून ताकीद सकीला व खफीफा से खाली हो तो वो मुअरब। जब इन दोनों के अलावा कोई इसम आ जाए कलाम में तो वो मबनी की अक़साम में से होगा और वो मबनी होगा। अच्छा, एक यहाँ एक और बात याद रखिए, इसमें गैर मुतमकिन में जो अस्माए शर्त और अस्माए इस्तिफ़हाम वो भी मबनी में आ जाएगा, और इसी तरह
اس کے علاوہ جو ہے وہ لا نفی جنس کا جو اسم ہے وہ بھی مبنی ہے، اور اسی طرح منادا مفرد معرفہ وہ بھی مبنی ہے۔ تو ان کے علاوہ جیسے مثلا اسماء شرط، جب اس میں ایک شرط یہ ہے اسماء شرط اور اسماء استفہام میں کیا کہ وہ مفرد کی طرف مضاف نہ ہو۔ اگر وہ مفرد کی طرف مضاف ہو تو پھر وہ معرب رہے گا، مبنی نہیں رہے گا، جیسے ایو خیر تعملہ ینفعک، ینفعک۔ تو یہاں جو ہے یہ ایو خیرین یہ مفرد کی طرف مضاف ہے، تو لہٰذا یہ معرب رہے گا، مبنی نہیں رہے گا۔ اسی طرح استفہام کی مثال ایو یوم تسافر فیہ، تو یہ ای استفہام جو ہے یہ یومن مفرد کی طرف مضاف ہے، تو یہ بھی معرب رہے گا۔ اس میں شرط اور اس میں استفہام میں شرط یہ ہے کہ وہ جملے کی طرف مضاف، جیسے اذ اذا وغیرہ، جب یہ مفرد کی طرف مضاف ہوگا تو پھر یہ معرب میں چلا جائے گا۔ تو ان دونوں اقسام کو پہچان لے، اور مبنی کی یہ اقسام جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لا نفی جنس کا اسم اور منادا مفرد معرفہ، اور جب غیر پر لیس لا وغیرہ داخل ہو تو وہ بھی مبنی میں چلا جائے گا، یعنی جب غیروں پر لیسا یا لا داخل ہو تو وہ بھی مبنی میں آ گیا، اور مفرد منادا مفرد معرفہ مبنی بر ضمہ یہ بھی مفرد میں آ گیا ہے، مبنی میں آ گیا۔ تو اس کے علاوہ جو ہے معرب کے ان دو قسموں کے علاوہ باقی سارے مبنی ہیں۔ ان دونوں اقسام کو صحیح طرح پہچان لیں، کیونکہ یہ باعتبار اقسام قلیل ہے اور باعتبار استعمال کثیر ہے، لیکن یہ جو ہے باعتبار اقسام کثیر ہے، باعتبار استعمال قلیل ہے۔ تو لہٰذا معرب کی ان دو اقسام کو پہچان لیں صحیح طریقے سے، باقی خود بخود مبنی میں چلا جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔